بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی چشتی بخاری المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 103 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی سب مل کر، اور جدا جدا نہ ہونا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اس نے تم پر فرمائی جب کہ تم تھے دشمن، یعنی جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، پس اس نے الفت یعنی محبت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں، تو بن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی، اس کے احسان سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم کھڑے تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس سے، یعنی اس میں گرنے سے بچا لیا۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے معذرت کے ساتھ ابھی آیت کا کچھ حصہ باقی ہے، تو اس نے بچا لیا تمہیں اس میں گرنے سے۔ یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں ہی بیان کرتا ہے، یعنی اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔ واعتصموا بحبل اللہ، تو حبل اللہ سے مراد دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ یا حبل اللہ سے مراد یعنی اللہ کی رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی رسی ہے، جس طرح پہلے گزر چکا ہے۔ کتاب اللہ کو حبل اللہ کے ساتھ نے اللہ کی رسی کے ساتھ تشبیہ دی، مشابہت دی، کیونکہ اس کو پکڑنا یعنی اس کتاب کو پکڑنا آگ میں ہلاک ہونے سے نجات کا بچنے کا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ جس طرح رسی کو پکڑنا بلندی سے گر کر ہلاک ہونے سے، برباد ہونے سے نجات کا سبب ہوتا ہے، نجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہاں استعارہ تصریحیہ جاری ہو رہا ہے، استعارے کے طور پر یہ یہاں پر جاری ہوا، اور اعتصام کا ذکر بطور استعارہ مرشحہ ہوگا، یعنی استعارے کے طور پر اس سے اس کی وضاحت ہوگی۔ جمیعہ، یہ واعتصموا سے جو ہے حال بن رہا ہے، جب یہ فاعل سے حال بن رہا ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس حال میں کہ تم سب مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں اکٹھے ہو، یعنی تم کتاب اللہ کی تفسیر اور تعویل کرتے وقت اس کا جو بھی معنی اور مطلب ہے وہ لیتے وقت اس چیز کو اپناؤ جس پر تمام امت کا اتفاق ہو، اور اجماع کے خلاف اپنی آراء یعنی رائے کے پیچھے نہ چلو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے، اللہ تعالیٰ تم سے 3 باتوں پر راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تم سے اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اور جو تمہارے امور کا، تمہارے کاموں کا والی ہو، یعنی تمہارے کاموں کا
تمہارے کاموں کا معاملہ جس کے سپرد ہو اس کے ساتھ تم مخلص رہو، اخلاص کے ساتھ رہو، اور تم سے قیل و قال، مال کو ضائع کرنا، قیل و قال یعنی ایسا کیوں ویسا کیوں، اس طرح سے، اور مال کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اور سوال کی کثرت یعنی بہت زیادہ سوال کو ناپسند فرماتا ہے۔ اسے امام مسلم اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید جماعت کو حاصل ہے، جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم کا ایندھن بنا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آپ سے ہی ایک روایت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سواد اعظم کی اتباع کرو، یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو، کیونکہ بڑی تعداد جو ہوتی ہے، کیونکہ جو جماعت سے الگ ہوا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح ریوڑ کے لیے ایک بھیڑیا ہوتا ہے، وہ اسی بھیڑ کو پکڑتا ہے جو الگ تھلگ ہو، جو الگ ہو جائے اسی کو پکڑتا ہے، ریوڑ سے دور ہو، کسی کونے میں ہو، تم الگ الگ رہنے سے بچو، تم پر جماعت کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ رہنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا، تحقیق اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا۔ جو جماعت سے ایک بالشت بھی الگ ہوا، تحقیق اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار پھینکا۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جب یہ مفعول بہ سے حال ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پوری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ نہ کہنا کہ ہم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جماعت سے ایک بالش دور ہونا اور دین کا پٹا کوئی اپنے گلے سے اتار دینا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ چار ائمہ اربعہ کے جو فقہا کے جو چار امام ہیں، ان کو چھوڑ دینا گویا یہ جماعت سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ بعض علماء کرام اس کی یہ تعبیر کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ نہ کہنا کہ ہم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ رسی کے بعض ریشے حفاظت کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اگر رسی کو ریشہ ریشہ کر دیا جائے تو پھر اس میں حفاظت کی طاقت اور قوت نہیں رہتی۔ اس کا عطف جو ہے سابقہ جملے پر ہے، یعنی پچھلے والے جملے پر اس کا عطف ہو رہا ہے، لا تفرقوا، تم جدا جدا نہ ہونا، ولا تفرقوا، اس میں واو حرف عطف آیا ہے، اس کا عطف جو ہے گزشتہ جملے پر ہو رہا ہے۔ یہ جملہ سابقہ، یہ جملہ جو ہے سابقہ جملے کی دو تعویلوں میں سے، یعنی دو مطلب لینے میں سے ایک کی بنا پر تاکید اور دوسری تعویل کی بنا پر تاسیس ہے، یعنی ایک میں تاکید کا معنی ہے اور ایک میں بنیاد، تاسیس کا یعنی بنیاد رکھنے کا معنی ہے، یعنی تم اختلاف کرتے ہوئے حق میں تفرقہ بازی نہ کرو، حق میں نہ بٹو، حق کے اندر تفرقہ بازی نہ کرو، جس طرح اہل کتاب نے کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایسی ہی صورتحال واقع ہوگی جس طرح بنی اسرائیل پر واقع ہوئی، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا ہوا جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ یعنی کھلم کھلا زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، بٹ گئی، میری امت 73 یعنی 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، بٹ جائے گی، سب فرقے جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد کے یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 72 فرقے آگ میں ہوں گے اور ایک جنت میں ہوگا، اور وہ جماعت ہے جو جنت میں ہوگی، وہ جماعت ہے۔ میری امت میں ایسی جماعتیں نکلیں گی کہ خواہشات نفس ان میں یوں گردش کنا ہوگی، اس طرح گردش کرے گی نفس کی خواہشات، جس طرح دیوانگی دیوانے میں سرایت کر جاتی ہے، اتر جاتی ہے۔ کوئی رگ اور جوڑ ایسا نہیں رہتا جس میں وہ داخل نہ ہو۔
میں کہتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کون کہہ رہے ہیں؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فرقہ بندی کے شکار نہ ہوئے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسی صورتحال پیدا نہ ہوئی۔ امام برحق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سب سے پہلی بغاوت اہل مصر کا خروج تھا، یعنی مصر والوں کی طرف سے وہاں سب سے پہلے بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ خلافت کے معاملے میں سب سے پہلا اختلاف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے ساتھ اچھے بدلے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دین میں سب سے پہلا اختلاف حروریہ کا ہوا، جنہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ پر خروج کیا، یعنی ان کے خلاف نکلے۔ پھر عبداللہ بن سبا نے روافض کی یعنی رافضیوں کی منشا پر، ان کی چاہت پر اختلاف واقع کیا اور حق کو چھوڑا۔ پھر تابعین کے زمانے میں معتزلہ کا مذہب ظاہر ہوا، انہوں نے فلاسفہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا اور قیل و قال میں مشغول ہو گئے، یعنی پوچھ تاچھ کے اندر اور ایسا کیوں ویسا کیوں اس میں لگ گئے۔ کثرت جدال کو، بہت زیادہ جھگڑا کرنے کو پسند کیا۔ کتاب اللہ، سنت رسول کے ظاہر اور سلف صالحین یعنی جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، جو صاحب کمال تھے، ان کے مذہب کو چھوڑا اور اپنی فضول اور گمراہی کا باعث یعنی سبب بننے والی آراء یعنی رائے کی پیروی کی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس سے پہلے اب یہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے لفظ بلفظ جو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، ہم نے اس کو پڑھا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ سے اس کی وضاحت شروع ہو رہی ہے کہ اے انصار کی جماعت، یاد کرو وہ نعمتیں جو تم پر کی گئی ہیں، ان میں سے اسلام کی طرف ہدایت ہے، یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے جو باہمی محبت کی طرف لے جاتی ہے، آپسی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ اذ کنتم اعداء، جبکہ تم دشمن تھے، یعنی اسلام سے پہلے تم دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہاں اصبح فاصبحتم، تو اصبح جو ہے سارا کے معنی میں ہے، یعنی اس کی رحمت اور ہدایت کے ساتھ دین ولایت اور محبت میں بھائی بن گئے، یعنی دینی بھائی بن گئے، محبت میں بھائی بن گئے۔ محمد بن اسحاق اور دوسرے تاریخ دانوں نے کہا کہ اوس اور خزرج دونوں حقیقی بھائی تھے، دونوں کے درمیان ایک مقتول کی وجہ سے یعنی ایک آدمی کے قتل کی وجہ سے عداوت، دشمنی واقع ہوئی، اور یہ دشمنی اور جنگ کا سلسلہ 120 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ان کی آگ کو بجھا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان میں محبت پیدا فرما دی۔ ان کے اسلام اور الفت کا آغاز، محبت کی شروعات اس طرح ہوئی کہ سوید بن صامت جو بنی عمرو بن عوف کا بھائی تھا، اس کی قوت یعنی طاقت اور صبر اور اعلیٰ نسب کی وجہ سے لوگ اسے کامل کہتے تھے۔ سوید بن صامت کو لوگ کیا کہتے تھے؟ کامل کہتے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ حج یا عمرے کی غرض سے یعنی نیت سے آیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوید بن صامت اس وقت جو ہے مکہ مکرمہ حج کے ارادے سے آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما چکے تھے، یعنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، تو اعلان کیے تھے۔ یہ اس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت عطا کی گئی تھی، یہ نہیں فرمائے حضرت، بلکہ حضور نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ یہ ہمارے میں اور ہمارے اہل سنت والجماعت میں اور دوسرے بدعقیدہ لوگوں میں یہ بنیادی فرق ہے۔ تو جب سوید کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو اس کے پاس تشریف لائے اور اسے اللہ تعالیٰ اور اسلام کی طرف دعوت دی، تو سوید نے کہا کہ شاید آپ کے پاس بھی وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان حکیم کی حکمت
لقمان حکیم کی حکمت میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اسے میرے اوپر پیش کرو۔ تو سوید جو نام کا آدمی تھا، تو اس نے کچھ چیزیں حضور کی خدمت میں پیش کی، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی چیز ہے، تاہم لیکن اس کے ساتھ میرے پاس اس سے بھی اچھی چیز ہے، وہ ہے قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نور اور ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قرآن حکیم کی تلاوت کی اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ اس نے کوئی نفرت کا اظہار نہ کیا اور کہا کہ یہ کلام اچھا ہے، پھر مدینہ طیبہ کی طرف واپس چلا گیا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اسے یوم بعاث سے قبل، یعنی یہ ایک یہودیوں کا خاص دن ہے اوس اور خزرج کے معاملے کا، تو اس سے پہلے جو ہے خزرج نے اسے قتل کر دیا۔ تو ان کی قوم یہ کہتی تھی کہ اسے اس وقت قتل کیا گیا جب وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر ابو الحصیر انس بن رافع جو ہے وہ مکہ مکرمہ آیا، اور اس کے ساتھ بنی اشہل ایک قبیلہ ہے، اس کی ایک جماعت تھی، جن میں سے ایاس بن معاذ بھی تھا، جو خزرج کے خلاف قریش کے ساتھ معاہدے کا خواہش مند تھا، آرزومند تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سنا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھے۔ آپ نے ان سے پوچھا جس مقصد کے لیے تم آئے ہو، کیا اس سے بہتر چیز کی تمہارے اندر خواہش موجود ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے پاس بھیجا ہے، میں انہیں دعوت دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے پاس بھیجا ہے کہ میں انہیں دعوت دوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس نے میرے اوپر کتاب نازل کی ہے۔ پھر آپ نے ان سے اسلام کے متعلق، اسلام کے بارے میں گفتگو کی اور ان پر قرآن حکیم کی آیات کو تلاوت کیا۔ تو ایاس بن معاذ نے انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ جو ایک نوخیز نوجوان تھا، ایاس بن معاذ نوخیز نوجوان تھا، ابھی نئی عمر کو تھا ایک دم، تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو قسم بخدا یہ اس سے بہتر ہے۔ ابو الحصیر نے سنگریزوں کی مٹھی اٹھائی، یعنی کچھ کنکریاں لی مٹھی کے اندر، اور اس کو اٹھا کر جو ہے کہا، مٹھی اٹھائی اور ایاس بن معاذ کے منہ پر ماری، اور اس نے کہا کہ ہمیں چھوڑیے، میری زندگی کی قسم ہم کسی اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو ایاس جو ہے خاموش ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چلے گئے، اور وہ لوگ مدینہ طیبہ چلے گئے، اور وہاں اوس اور خزرج کے درمیان بعاث کی جنگ ہوئی، بڑی خطرناک ہے اوس اور خزرج کے درمیان۔ ایاس بن معاذ جو ہے زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، بہت یعنی زیادہ زمانے تک زندہ نہ رہا، بلکہ فوت ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اظہار اور اپنے نبی کے اعزاز کا اس کو یعنی حضور کو شرف بخشنے کا ارادہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے موسم میں نکلے۔ جس طرح پہلے آپ انصار کی ایک جماعت سے ملے تھے تاکہ عرب کے قبائل سے ملے، جس طرح آپ ہر موسم میں حج کیا کرتے تھے، آپ عقبہ کے نزدیک خزرج کی ایک جماعت سے ملے، تو جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کیا۔ خزرج کی ایک جماعت سے حضور ملے جن کے بارے میں اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ یہ کل 6 افراد تھے، 6 لوگ تھے۔ ان کے نام یہ ہے: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث جو ابن افرا تھے، اور نفاع بن مالک عجلانی، عطیہ بن عامر، عقبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہ خزرج جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم بیٹھو گے نہیں کہ میں تم سے بات چیت کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام کو ان پر پیش کیا اور ان پر قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اسلام کی طرف جو رغبت پیدا کی، اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ وہ یہودی جو ان کے ساتھ شہروں میں بستے تھے وہ اہل کتاب اور اہل علم تھے، جب یہ لوگ مشرک اور بت پرست تھے۔ جب کبھی ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا تو یہودی کہتے کہ ایک نبی ابھی مبعوث ہونے والا ہے، یعنی ایک نبی ابھی تشریف لانے والے ہیں اور ان کا زمانہ آ چکا ہے، ہم اس کی پیروی کریں گے اور ہم اس کی زیر قیادت
تم کو یعنی ان کی رہنمائی میں تم کو یوں ختم کر دیں گے جس طرح عاد اور ارم کو، یعنی یہ دو قومیں ہیں، تو ان کو نیست نابود کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، اسی طرح مطلب ہم تم کو بھی ختم کر دیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت سے بات چیت کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کی، اب وہ یہودیوں کی نظر میں کوئی اور مطلب یہ کہ خیال تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ جو نبی مبعوث ہوں گے اس کے ساتھ میں تمہارا خاتمہ کریں گے، وہ اس طرح کہہ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے بات چیت کی اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو بعض نے بعض سے کہا کہ اے قوم، قسم بخدا تم جانتے ہو یہ وہی نبی ہے یہودی جس کے بارے میں تم سے ذکر کرتے ہیں، وہ تم سے ان پر ایمان لانے میں سبقت نہ لے جائیں، یعنی آگے نہ بڑھ جائیں۔ ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی تصدیق کی، یعنی بات کو مان لیا اور اسلام لے آئے، اور عرض کی کہ ہم ایسی قوم چھوڑ آئے ہیں ان سے بڑھ کر کسی قوم میں عداوت اور دشمنی نہ ہوگی۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وجہ سے ان میں اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ہم ان کے پاس جائیں گے اور آپ کی دعوت کی طرف انہیں دعوت دیں گے، یعنی آپ کی طرف ان کو بلائیں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ پر انہیں جمع فرما دے، یعنی اکٹھا کر دے، تو آپ سے بڑھ کر کوئی معزز نہ ہوگا، کوئی قابل عزت نہ ہوگا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے شہر واپس چلے گئے، جبکہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ اب جب وہ مدینہ طیبہ آئے، لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا تو اور انہیں اسلام کی دعوت دی، یہاں تک کہ یہ معاملہ وہاں عام ہو گیا، پھیل گیا۔ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ جبکہ اگلے سال حج کا موسم آیا تو انصار میں سے 12 لوگ حاضر ہوئے، جن میں اسعد بن زرارہ، عوف بن معاذ جو دونوں افرا کے بیٹے تھے، رافع بن مالک عجلانی، زکوانی بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، زید بن ثعلبہ اور عباس بن عبادہ اور عقبہ بن عامر اور عطیہ بن عامریہ خزرجی تھے۔ ابو الہیثم بن تیہان، اویمر بن ساعدہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سب عقبہ میں آپ کو ملے۔ ایک گھاٹی ہے عقبہ، یہ عقبہ اولا ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نساء کی، یعنی عورتوں کی بیعت کی شرط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گے اور نہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرو گے۔ پوری آخر تک وہ بیعت کے الفاظ ہیں۔ اگر تم نے وعدہ پورا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے ان میں وعدہ خلافی کی اور دنیا کے اندر حد پالی، سزا پالی، حد مطلب سزا پالی، تو یہ سزا اس کے عمل کا کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پردہ پوشی کی، تمہارے عیب پر پردہ ڈالا، تو تمہارا معاملہ تمہارے رب کے سپرد ہے، حوالے ہے۔ اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو تمہیں بخش دے۔ راوی نے کہا کہ یہ واقعہ جنگ سے پہلے ہوا۔ جب یہ افراد واپس مدینہ طیبہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر، ہاشم بن عبد مناف کو بھیجا اور انہیں حکم دیا گیا کہ انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دیں، اسلام سکھائیں اور فقہ کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب کو مدینہ طیبہ میں مقری کہا جاتا، پڑھانے والے۔ ان کی رہائش حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر پر تھی۔ پھر حضرت اسعد بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ بنی ظفر کے باغات میں سے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ دونوں باغ میں بیٹھے تو بنی اسلم کے کچھ لوگ ان کی ملاقات کے لیے جمع ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر سے کہا کہ چلو ان دو آدمیوں کے پاس چلیں جو ہمارے گھر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنائیں۔ ان دونوں کو جھڑکو، کیونکہ اسعد بن زرارہ میرا خالہ زاد ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہوتا تو میں خود ہی اس کے لیے کافی ہوتا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر یہ دونوں بنی اشہل کے رئیس تھے، قبیلہ بنی اشہل کے سردار تھے۔ اس وقت تک دونوں مشرک تھے۔ اسید بن حضیر نے اپنا چھوٹا نیزہ لیا، پھر حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ پھر حضرت مصعب معافی کے ساتھ پھر سے سن لیں
پھر حضرت مصعب اور اسعد بن زرارہ کے پاس حضرت مصعب اور اسعد بن زرارہ کے پاس آیا، یہ کیونکہ اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے، جبکہ وہ دونوں باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اسعد بن زرارہ نے دیکھا تو حضرت مصعب بن عمیر سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا سردار ہے، تیرے پاس آیا، اسے جو ہے مسلمان بناؤ، اسید بن حضیر کو یعنی مسلمان بناؤ۔ تو حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس بیٹھا تو میں اس سے بات کروں گا، یعنی بیٹھے گا تو بات کروں گا۔ راوی نے کہا کہ وہ ان دونوں کے پاس ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا، یعنی بیٹھا نہیں، کھڑا ہو گیا، اور کہا کہ میں تمہیں اپنی جان کی اور کہا کہ تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے، یعنی مطلب یہ کہ تمہیں اپنی جان چاہیے، جان پیاری ہے۔ تو حضرت مصعب نے کہا کیا تم ہمارے پاس بیٹھو گے یا نہیں، کیا تم ہمارے پاس بیٹھو گے نہیں تاکہ ہماری بات سنو، اگر تجھے بات پسند ہو تو قبول کر لینا، اور اگر ناپسند ہو تو جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہے اس سے رک جانا۔ تو اس نے کہا کہ تو نے انصاف کی بات کی ہے، اپنا نیزہ، یعنی وہ آیا تھا قتل کے ارادے سے، تو اس نے کیا کیا، اپنا نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے گفتگو کی، بات چیت کی، ان پر قرآن کریم کی تلاوت کی، اسید بن حضیر کے سامنے قرآن کی تلاوت کی حضرت مصعب بن عمیر نے، اور کہا کہ قسم بخدا ہم نے ان کی گفتگو سے پہلے ہی ان کے چہرے میں اسلام بھاپ لیا تھا، بات چیت سے پہلے ہی ہم کو پتہ چل گیا تھا کہ انشاءاللہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، سبحان ہم نے اللہ سبحان اللہ۔ چہرے کو پڑھ لیا تھا۔ پھر کہا کہ یہ تو کتنا ہی اچھا اور خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تم کیا کرتے ہو، یعنی دین میں داخل ہونے کا اگر ارادہ ہو تو کیا کرو گے؟ دونوں نے کہا کہ تم غسل کرو، پاکیزہ لباس یعنی اچھے کپڑے زیب تن کرو، پہنو، پھر تم حق کی گواہی دو، پھر یعنی شہادت پڑھو، اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہ پلٹا، غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے اور حق کی شہادت دی، یعنی شہادتین پڑھی، اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول پاک کے سچا رسول ہونے کی گواہی دی، پھر اٹھا اور 2 رکعت ادا کی، پھر کہا کہ میرے پیچھے ایک اور آدمی بھی ہے، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے، پیروی کر لے تو اس کی قوم میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، اب میں اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں، وہ جو ہے سعد بن معاذ ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ سعد بن معاذ ہے۔ پھر اپنا نیزہ لیا، کس نے؟ اسید بن حضیر نے اپنا نیزہ لیا اور اپنی چوپال میں جا کر بیٹھ گیا، جو چوپائے کی سواری تھی اس پر بیٹھ گیا۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ کیا چھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ان دونوں سے بات چیت کی، قسم بخدا میں نے تو ان میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی، میں نے ان دونوں کو منع کیا تو انہوں نے کہا جو تم پسند کرتے ہو ہم وہی کریں گے۔ یہ بھی بیان کیا کہ بنی حارثہ حضرت اسعد بن زرارہ کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں تاکہ وہ اسے قتل کر دیں اور وہ تم سے وعدے کو توڑ دیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ تیرے خالہ زاد ہیں، یعنی خالہ کے بیٹے ہیں۔ تو سعد بن معاذ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور بنی حارثہ کے متعلق جو بات سنی اس کی وجہ سے جلدی سے چلے اور اپنا نیزہ لیا اور کہا قسم بخدا میں نہیں جانتا کہ تو نے کوئی فائدے کی بات کی۔ جب ان دونوں کو مطمئن دیکھا تو پہچان لیا کہ اسید نے اسے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں خود ان کی بات سنوں، تو میں انہیں ناراض ہوتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پھر اسعد بن زرارہ سے کہا کہ اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو اس بات کی جرأت نہ کرتا، کیا ہمارے گھر میں اس چیز کو عام کر رہے ہو جس کو ہم ناپسند کرتے ہیں؟ اسعد نے مصعب بن عمیر سے کہہ دیا کہ قسم بخدا آپ کے پاس قوم کا سردار آ رہا ہے، اگر یہ آپ کی پیروی کر لے تو ان میں سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضرت مصعب نے ان سے کہا کہ تو ہمارے پاس نہیں بیٹھے گا اور ہماری بات نہیں سنے گا، اگر تجھے بات پسند ہو اور تو اس میں رغبت کرے یعنی دلچسپی لے تو اسے قبول کر لینا، اگر تو ناپسند کرے تو ہم اس چیز کے بارے میں تم سے کوئی بات نہیں کریں گے، اس چیز کے بارے میں ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے، پسند ہو تو ٹھیک، نہیں تو کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو سعد نے کہا کہ تو نے انصاف کی بات کی ہے، سعد بن معاذ نے وہی جملہ کہا جو انہوں نے کہا اسید بن حضیر نے، آپ نے انصاف کی بات کی، پھر اپنا نیزہ زمین میں گاڑا،
اور بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے اس پر اسلام کی تعلیمات پیش کی، قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ دونوں نے کہا قسم بخدا ہم اس کے چہرے کی بشاشت اور چہرے کی چمک سے پہچان چکے تھے کہ اسلام اسے پسند آ گیا ہے، حضرت سعد بن معاذ کو۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم مسلمان ہوتے ہو اور اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ حضرت مصعب نے فرمایا کہ تو غسل کر، یعنی آپ نے کہا کہ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ کرنا ہے کہ غسل کرو، اپنے کپڑے کو پاک کرو، حق کی شہادت دے اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اور وہ اٹھا، یعنی حضرت سعد بن معاذ غسل کیا، اپنے کپڑے پاک کیے، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اپنا نیزہ لیا، پھر اپنی قوم کی مجلس کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا۔ جب ان کے ساتھ حضرت اسید بن حضیر بھی تھے، جب ان کی قوم نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو کہا ہم اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں جس چہرے کے ساتھ تمہارے پاس سے گیا تھا اس کے ساتھ واپس نہیں آ رہا، یعنی گیا تھا تو کفر کا چہرہ تھا، آ رہا ہوں تو اسلام کا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ اے بنی اشہل، مجھے تمہارے یہاں جو حیثیت حاصل ہے اسے کیسا جانتے ہو؟ سب نے کہا تم تو ہمارے سردار صاحب الرائے، یعنی بالکل صحیح رائے اور اچھے اخلاق والے ہو۔ تو سعد نے کہا کہ تمہارے مردوں اور عورتوں کا مجھ سے کلام کرنا حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ مرد و عورت مجھ سے بات نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں، جب تک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پہلے اپنی ذات کو منوایا، پھر بات کو منوانے کی کوشش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راوی نے کہا کہ حضرت اسعد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد یعنی حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسعد بن زرارہ کے گھر آ گئے، وہاں ٹھہر کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے گھروں میں سے کوئی ایسا گھر نہ بچا جس میں کوئی مرد یا عورت مسلمان نہ ہو، سبحان اللہ سوائے دار بنی امیہ بن زید اور حتمہ اور واحل اور واقف کے کہ انہوں نے اسلام نہ قبول کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں جو ہے ابو قیس بن اسلط نام کا ایک شخص جو ہے شاعر تھا، یہ لوگ جو ہے اس کی پیروی کرتے تھے اور یہ اس کو سنتے اور اسی کی اطاعت کرتے تھے، اسی کی بات کو مانتے تھے۔ اس نے انہیں اسلام سے روکے رکھا یہاں تک کہ غزوہ بدر اور احد اور خندق گزر گیا، ان کو اسلام قبول کرنے نہ دیا۔ راویوں نے کہا کہ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ واپس آئے اور آپ کے ساتھ 70 انصار مسلمان تھے اور ان کی قوم مشرک حجاج تھے، یعنی حالت شرک میں جو ہے وہ آئے تھے اور حج کے ارادے سے آئے تھے، اور ایام تشریق کی درمیانی رات کو، ایام تشریق جو ذی الحجہ کے ایام تشریق ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے درمیانی رات کو عقبہ میں ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا، اسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ ایک بیعت عقبہ اولیٰ بھی ہو گئی، اس سے پہلے آپ نے سنا، یہ جو بیعت ہوئی بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو کعب بن مالک نے کہا کہ جو اس بیعت میں حاضر تھے جب ہم حج سے فارغ ہو گئے اور وہ رات آئی جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، جبکہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ابو جابر بھی تھا، ہم نے انہیں بتایا کہ جبکہ ہم اپنا معاملہ مشرکین سے مخفی رکھے ہوئے تھے، چھپائے ہوئے تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ اے ابو جابر، تم ہمارے سردار اور ہمارے اشراف میں سے ایک ہو، ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ جس دین پر تو اب ہے اس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جائے۔ ہم نے اسے اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کے لیے وقت کے تعین کا بھی ذکر کیا۔ وہ ہمارے ساتھ عقبہ آئے، وہ نقیب تھے لیڈر تھے یعنی سردار تھے۔ وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ گزاری۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزر گیا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معین یعنی طے کی ہوئی جگہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم چھپتے چھپاتے کھسک رہے تھے، جس طرح کونج چلتی ہے، یہاں تک کہ عقبہ کے نزدیک یعنی بالکل اندر چھپتے چھپتے ہم پہنچے، یہاں تک کہ گھاٹی میں ہم جمع ہو گئے۔ ہم کل 70 افراد تھے، 70 لوگ تھے، ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، نصیبہ بنت کعب اور ام عمارہ جو بنی نجار کی عورتوں میں سے ایک تھی۔
دوسری اسماء بنت عمر بن عدی جو منیع کی والدہ تھی، جو بنی سلمہ سے تعلق رکھتی تھی، ہم گھاٹی میں جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے، جبکہ آپ کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے خزرج کی جماعت، یعنی انصار کے اس قبیلے کو خزرج کا نام دیا جاتا، چاہے وہ خزرجی ہوتا یا اوسی ہوتا، تو اے خزرج کی جماعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان جو حیثیت حاصل ہے اسے تم خوب جانتے ہو، ہم نے اپنی قوم سے ان کی حفاظت کی ہے، یہ اپنی قوم میں باعزت اور اپنے شہر میں محفوظ ہے، آپ نے تمہارے پاس آنے کا قطعی فیصلہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم اس عہد کو، وعدے کو پورا کرو گے جس کا تم ان سے وعدہ کر رہے ہو، اور جو ان کی مخالفت کرے ان سے تم آپ کی جو ان کی مخالفت کرے ان سے تم آپ کی حفاظت کرو گے، تو تم یعنی مطلب یہ کہ پھر تمہاری ذمہ داری تم پر ہی ہے، اور اگر تم یہ خیال کرو کہ تم انہیں دشمنوں کے حوالے کر دو گے اور ان کے وہاں جانے کے بعد تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یہاہ ان کی عزت بھی ہے اور حفاظت کا اہتمام بھی۔ تو انصار نے کہا کہ جو آپ نے کہا ہم نے سن لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ گفتگو فرمائیں، جو آپ چاہیں اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے وعدہ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی، قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہیں دعوت دی، اسلام کے بارے میں انہیں رغبت دلائی۔ اسلام کے بارے میں ان کو رغبت دلائی پھر فرمایا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس چیز سے حفاظت کرو گے جس سے تم اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ تو حضرت برا بن معرور نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا، ہم آپ کا دفاع کریں گے، یعنی بچاؤ کریں گے، جس سے ہم اپنی عورتوں اور بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے بیعت لیجیے، ہم جنگجو ہیں، یعنی جنگ کے ماہر ہیں، اور دوسروں سے بھی ہمارے معاہدے میں جو ہمارے آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں۔ جب برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے تو ابو الہیثم بن تیہان نے قطع کلامی کرتے ہوئے، بات کاٹتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور دوسری قوموں کے درمیان معاہدے ہیں، کچھ وعدے ہیں، ہم ان کو آج توڑ رہے ہیں، اگر ہم ایسا کریں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائیں تو کیا آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ آپ کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے تو کیا آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں گے اور ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس سے تم جنگ کرو گے میں اس سے جنگ کروں گا، ہائے ہائے ہائے، جس سے تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے میں سے 12 نقیب پیش کرو، تمہارے میں سے 12 رہنما پیش کرو جو اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اپنی قوم کے نقیب تھے، ان کے جو ساتھی تھے وہ اپنی قوم کے لیڈر بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، رہنما تھے۔ تو ان لوگوں نے 12 نقیب یعنی نمائندے پیش کیے، جن میں سے 9 کا تعلق خزرج اور 3 کا تعلق اوس سے تھا۔ عاصم بن عمرو بن قتادہ نے کہا کہ جب قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر اتفاق کر لیا تو عباس بن عبادہ بن نضلہ انصاری نے کہا کہ اے خزرج کی جماعت، جس چیز پر تم اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو کیا تم اس کے عواقب سے یعنی انجام سے واقف ہو، باخبر ہو؟ تو تم احمر اور اسود سے یعنی کالے اور سرخ سے جنگ کرنے کی بیعت کر رہے ہو، اگر تمہاری یہ رائے ہو، کسی مصیبت نے تمہارے اموال کو ضائع کر دیا، یعنی تمہارے مال کو ضائع کر دیا، اور تمہارے اشراف کو یعنی بڑے لوگوں کو، سرداروں کو قتل کر دیا، تم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو گے، تو ابھی ایسا کرو
یعنی بھائی تم بیعت جن سے کر رہے ہو، اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ مصیبت نے تمہارے مال کو ضائع کر دیا، تمہارے بڑے لوگوں کو قتل کر دیا، تو تم اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دو گے، تو ابھی ایسا کرو، قسم بخدا اگر تم نے بعد میں ایسا کیا تو دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اگر تمہاری رائے یہ ہو کہ مال ضائع ہونے اور اشراف یعنی بڑے لوگوں کے قتل ہونے پر بھی تم وعدہ نبھاؤ گے تو اس کو لازم پکڑو، قسم بخدا، خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت سے بہتر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم اموال کی تباہی یعنی مالوں کی تباہی اور اشراف یعنی ہمارے سرداروں کے قتل ہونے پر بھی آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے وعدے کو نبھائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی حضور نے بتایا کہ جب تم اس راہ میں آؤ گے مال بھی جائے گا، تمہارے کچھ سردار بھی جا سکتے ہیں، بڑے لوگ۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ اگر ہم وعدے کو نبھائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب نے عرض کی کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی وہ حضرت براء ابن معرور تھے، پھر تمام قوم نے بیعت کی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر چکے تو شیطان جو ہے عقبہ کی چوٹی سے، وہاں وہ جو پہاڑ تھا اس کی بلندی سے آواز کے ساتھ یوں چیخا جسے میں نے کبھی نہیں سنا تھا، یعنی ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا اے اہل حباحب، کیا تم کو، یعنی یہ ان کو وہ لوگوں سے خطاب کر کے کہنے لگا، کیا تم کو مزمم کی بھی اطلاع ہے؟ یعنی نعوذ باللہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو بگاڑ کر کہا، جبکہ آپ کا نام پاک محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یعنی کیا تم کو ان کی اطلاع ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ جنگ پر جمع ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ عقبہ کا شیطان ہے۔ اے اللہ کے دشمن، میں سن رہا ہوں، قسم بخدا میں تیرے لیے فارغ ہوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اپنی قیام گاہوں کی طرف چلے جاؤ۔ تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے عرض کی قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو کل ہم اہل منا پر منا والوں پر اپنی تلواروں کے ساتھ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ تم اپنی اپنی جگہ کی طرف چلے جاؤ۔ بس ہم اپنی اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ آئے، ہم سو گئے یہاں تک کہ ہم نے صبح کی۔ جب صبح ہوئی تو قریش کے معزز سردار ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے گروہ خزرج، یعنی خزرج کے گروہ، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمارے پاس ہمارے اس صاحب کے پاس سے آئے ہوں کہ تاکہ تم اسے یہاں سے نکال لے جاؤ، اور تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر ان کی بیعت کر رہے ہو۔ قسم بخدا اگر ہمارے اور تمہارے درمیان اسی وجہ سے جنگ بھڑک اٹھی تو تم سے بڑھ کر ہمارے لیے عرب کا کوئی قبیلہ زیادہ مبغوض نہیں ہوگا، یعنی کسی سے زیادہ دشمنی نہیں ہوگی۔ ہماری قوم میں سے مشرک لوگ اٹھے، انہوں نے قریش کے سرداروں کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائی اور کہا کہ ہمارا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ہم اس چیز کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ وہ اپنی اس بات میں بھی سچے تھے کیونکہ وہ کچھ بھی نہ جانتے تھے، ہم میں سے بعض کو دیکھ رہے تھے۔ قریش کے سردار اٹھے، ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ بھی تھا جس نے نئے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ابو جابر سے کوئی بات کہی، گویا جو میری قوم نے بات کہی اس میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ وہ بات یہ تھی کہ میں نے اس سے کہا کہ ابو جابر تم ہمارے سردار ہو لیکن اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ قریش جیسی جوتیاں بنواؤ۔ حارث نے یہ بات سنی تو جوتیاں اتار کر میری طرف پھینک دی اور بولا خدا کی قسم اب تو انہیں پہنے گا۔ ابو جابر نے کہا تو نے تو ان کو غصہ دلایا، جوتیاں واپس کر دے۔ تو نے تو ان کو غصہ دلایا اور جوتیاں واپس کر دے۔ میں نے کہا میں واپس نہیں کروں گا، یہ شگون اچھا ہے۔ یہ شگون بولے تو فال، اگر فال سچی ہوئی تو خدا کی قسم میں ان کے کپڑے اتار لوں گا۔ جب انصار مدینہ طیبہ واپس آ گئے جبکہ وعدہ مضبوط ہو چکا تھا، جب انصار مدینہ پہنچ گئے تو اسلام یہاں عام ہو گیا، یہ خبر قریش کو بھی پہنچ گئی تو انہوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اذیت یعنی تکلیف دینا شروع کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بھائی پیدا فرما دیے ہیں اور تمہارے لیے ایک ایسا گھر بنا دیا ہے جس میں تم امن سے رہ سکتے ہو، یعنی اطمینان سے رہ سکتے ہو۔ انہیں مدینہ طیبہ ہجرت کرنے اور اپنے انصاری بھائیوں کے ساتھ جا ملنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جس نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی وہ حضرت اخو سلمہ بن عبداللہ مخزومی تھے، پھر حضرت عامر بن ربیعہ، پھر حضرت عبداللہ بن جہش، پھر صحابہ اکرام پے در پے مدینہ طیبہ روانہ ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوس اور خزرج کو اسلام کے ساتھ متحد کر دیا، ایک کر دیا۔ ان کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مصالحت قائم فرما دی، یعنی صلح پیدا فرما دی۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو یہاں شفا کا جو معنی ہے ظرف اور کنارہ ہے، یعنی اس میں گرنے ہی والے ہوں، تم کنارے پر ہو اور اب اس میں گرنے ہی والے ہو۔ اگر تم کفر پر مرو تو تمہارے اور جہنم میں گرنے کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، کوئی چیز آڑ نہیں۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے تمہیں اس سے بچا لیا۔ منہا، یہاں پر ہا ضمیر جو ہے حفرہ کے لیے، حفرہ یعنی گڑھا، یا آگ یعنی تم آگ میں تھے، یا شفا جو ہے کنارے کے لیے، شفا کے لیے ہا ضمیر جو ہے مطلب اللہ نے اس سے بچا لیا، مطلب یا تو گڑھے سے بچا لیا، یا آگ سے بچا لیا، یا کنارے سے بچا لیا۔ آخری صورت میں اس کی تانیث جو ہے مضاف الیہ کی وجہ سے ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ شفا کے معنی میں ہے، کیونکہ شفا اور شفا مطلب ہا کے ساتھ اور الف کے ساتھ، شین فا ہا، ایک اس طرح سے یا اس طریقے سے آپ سمجھے اس کو شفاتن یا شفا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ شفا اور شفاتن جب بیر یعنی کسی اور کی طرف مضاف ہو، بیر کی طرف یعنی کنویں وغیرہ کی طرف مضاف ہو، تو دونوں کا معنی کنارہ ہی ہوتا ہے۔ جس طرح جانب اور جانباں دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کی اصل جو ہے شفون ہے، مذکر میں واو کو الف سے بدل دیا اور مؤنث میں اسے حذف کر دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تو اس میں جو ہے اس میں اشارہ ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کہ اللہ یوں ہی بیان کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں۔ تو آیتیں مطلب اپنی آیتیں، تو مشار الیہ جو ہے یعنی آیات سے مراد جو ہے یہاں پر دلائل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، مطلب دلائل بیان کرتا ہے، اور تاکہ تم لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر ثابت قدم رہو، جمے رہو اور اس میں آگے بڑھو۔ اگلی آیت کا نمبر ہے 104۔ یہ آیت نمبر 103 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تھی، جو الحمدللہ اس نشست میں مکمل تلاوت ہو چکی ہے۔ اور یہ ایک نشست جو ہے ایک آیت پوری اس میں تلاوت ہوئی، تو صرف ایک ہی آیت پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آج کے سلسلہ درس کو یہیں موقوف کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں درخواست اور دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی ہمیں قول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے احکام کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران درس اگر کوئی لغزش یا کوتاہی ہوئی ہو یا کچھ الفاظ آگے پیچھے ہوئے ہوں تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں ہم آیت نمبر 104 سے تلاوت کریں گے۔